سورۃ المرسلات سے تلاوت کا آغاز ہے، اور مرسلات جو ہے نرم نرم چلنے والی ہوا کو کہتے ہیں۔ والمرسلات عرفا، قسم کھائی گئی ہے ہواؤں کی قسم جو نرم نرم چلتی ہیں۔ مرسلات کا معنی چلنا ہوتا ہے، اور عرفا دھیمے دھیمے آہستہ آہستہ چلنا۔ تو انہی ہواؤں کی نسبت سے اس سورت کا نام سورہ مرسلات ذکر کیا گیا ہے۔ ابتدائی طور پر 5 مختلف قسمیں ارشاد فرمائی گئی ہیں، اور اس کے بعد فرمایا ان عذاب ربک لواقع، کہ بے شک تیرے رب کا عذاب جو ہے ضرور واقع ہو کے رہے گا۔ اور پھر فرمایا کہ جب وہ واقع ہو جائے گا تو پھر کوئی چیز اس کو دافع کرنے والی نہیں ہے، یعنی اس کو تم سے دفع کرنے والی، دور کرنے والی یا رفع کرنے والی چیز نہیں ہوگی۔ تو یہ ساری چیزیں ذکر کی گئیں۔ پھر وہ قیامت کی نشانیاں کہ جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے، آسمان توڑ پھوڑ دیا جائے گا، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے کر کے اڑا دیے جائیں گے، اور رسولوں کو مقررہ وقت پر لایا جائے گا، یہ ساری تفصیل ذکر کی۔ اور اس صورت میں قیامت کے دن کو ایک اور نام دیا گیا ہے، اور وہ نام ہے ھذا یوم الفصل۔ ھذا یوم الفصل، یہ فصل کا دن ہے۔ 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے وصل اور ایک ہوتا ہے فصل۔ وصل کا معنی ہوتا ہے ملنا، جیسے آپ کہتے ہیں کہ فلاں صاحب کا وصال ہو گیا، تو اس وصال سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی حقیقت کو پہنچ گیا، اللہ رب العزت سے اس کا قرب بڑھ گیا، تعلق ہو گیا، وہ وصال وصل کہتے ہیں۔ اور فصل جو ہے وہ توڑ کو کہتے ہیں، گیپ کو اور جدائی کو کہتے ہیں۔ تو یہاں قرآن مجید فرقان حمید نے ذکر فرمایا کہ ھذا یوم الفصل جمعناکم والاولین، اور فرمایا کہ چونکہ قیامت کو یوم الفصل قرار دیا گیا تو اس لیے کہ اس دن مخلوق کے درمیان عدل و انصاف پر مبنی جب فیصلہ کیا جائے گا تو حق اور باطل کے درمیان جدائی ہو جائے گی، فیصلہ ہو جائے گا، یہ یوم فصل ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ میں 10 دفعہ ایک کلمات ادا کیے گئے ہیں، اور اس میں فرمایا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ ویل کا معنی ہوتا ہے تباہی، یومئذ للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے اس دن تباہی ہے۔ اور 10 دفعہ ارشاد فرمایا کہ جو قیامت کے دن اٹھنے کا عقیدہ رکھنے سے منحرف تھے اور اس کو تسلیم کرنے سے انکاری تھے، تو فرمایا کہ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے فرمایا کہ اس دن تباہی ہے۔ اور 10 دفعہ اس آیت کی تکرار ہے، اور یہاں مفسرین نے فرمایا کہ ان لفظوں کی جو تکرار ہے وہ ترہیب ہے، یہ زجر ہے، توبیخ ہے، یعنی ڈانٹ ہے، اور اپنے ناراضگی کا اظہار ہے کہ تم انتظار کرو، وہ ضرور واقع ہوگا دن، پھر اس دن کو تم سے دور کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اور پھر اس دن تباہی ہے تم پر کہ وہ لوگ کہ جو اس دن کو جھٹلا رہے تھے۔ یہ ساری تفصیل سورۃ المرسلات میں ذکر کی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد آگے سورہ نبا کے بعد سورہ نازعات، ان دونوں کا جو مضمون ہے وہ بھی قیامت کا ہی ہے۔ عما یتساءلون عن النبأ العظیم، کہ آپ سے سوال کیا جاتا ہے، آپ سے سوال کرتے ہیں لوگ کہ عن النبأ العظیم، وہ بڑی خبر کب آئے گی؟ نبا خبر کو کہتے ہیں، عن النبأ العظیم، کہ وہ بڑی خبر کیا ہے اور وہ کب آئے گی؟ تو مشہور مفسر جناب مجاہد فرماتے ہیں کہ یہ نبأ عظیم سے یعنی بڑی خبر سے مراد قرآن کریم ہے، لیکن دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ آگے کی جو آیات ہیں وہ بتاتی ہیں کہ یہاں نبأ عظیم سے مراد قیامت کی خبر ہے، یعنی قیامت کے دن کی حقیقت یہاں پر مراد ہے، اور اس سے قیامت کو ہی مراد لیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد قدرت الہیہ کے چند دلائل کو ذکر کیا، اور فرمایا کہ اللہ رب العزت نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا ہے، پہاڑوں کو اس بچھونے میں میخیں بنایا ہے، ایسے جیسے کہ کسی چیز کو ٹھہراؤ کے لیے اس میں کیل ٹھونکا جاتا ہے، تو فرمایا کہ زمین کے ٹھہراؤ کے لیے اس میں یہ پہاڑوں کی میخیں اور کیل ٹھوک دیے گئے ہیں تاکہ زمین کو زلزلہ نہ ہو۔ پھر فرمایا کہ انسان کو جوڑا جوڑا بنایا، یعنی جوڑا جوڑا قائم فرمایا، مرد اور عورت۔ اور سورہ یاسین میں اور دیگر 2-3 مقامات پر اللہ رب العزت نے اس جانب اشارہ فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کو جوڑا پیدا کیا ہے۔ تو انسان جب توجہ کرتا ہے تو واقعی ہر چیز کا جوڑا ہے،
مرد ہے اس کے ساتھ عورت ہے، بچہ ہے اس کے ساتھ بچی ہے، لڑکا ہے اس کے ساتھ لڑکی ہے، ٹھیک ہے. اب جانوروں میں آپ آتے ہیں تو بکرا ہے تو اس کے ساتھ بکری ہے، اونٹ ہے تو اس کے ساتھ اونٹنی ہے، ہاتھی ہے تو اس کے ساتھ ہتھنی ہے، اسی طرح سے دمبا ہے تو اس کے ساتھ بھیڑ ہے. ہر چیز کا جوڑا اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا، اور ہم صرف اسی مخلوق کو دیکھ رہے ہیں جو ہمارے سامنے ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے ایٹم کو بھی 2 جوڑوں میں پیدا فرمایا. وہ ایٹم کہ جس کو بریک کیا جائے تو اس میں سے کیا کیا نکلتا ہے؟ الیکٹران اور ٹھیک ہے، اور پھر فرمایا وہ بھی جوڑے بن کر ایک ایٹم سامنے آتا ہے، اور وہ ایٹم کی حقیقت کیا ہے کہ مائکرواسکوپ سے آپ اس ذرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور فرمایا اس ساری کائنات کی وجود کی ابتدا اسی ایٹم سے، کہ اس ایک ایٹم کو ہم نہیں دیکھ پا رہے ہوتے، لیکن فرمایا اس کو بھی ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کر کے رکھا ہے. تو یہ اس کی تخلیق کی کتنا خوبصورت اظہار ہے کہ آج سائنس اس بات کو قبول کر رہی ہے کہ وہ جو ابتدا کا نقطہ ہے، اس نقطے میں بھی یہ جوڑا پیدا فرما کر یہ اعلان کیا گیا. اب ان جوڑوں میں رب جتنے جوڑے پیدا فرمائے یہ اس کی قدرت کا مظہر ہے. اور پھر اس کے بعد اس سورت کی جو آخری آیت ہے، انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. فرمایا کہ اس دن یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، اس دن انسان جب اس چیز کو دیکھے گا کہ جو اس نے آگے اپنے ہاتھ سے بھیجا ہے، یعنی جو دنیا میں کام کر کے اس نے آگے اپنے نامہ اعمال کو بھیجا ہے، تو جب وہ اس کو دیکھے گا تو دیکھنے کے بعد کہے گا، یقول الکافر، انکار کرنے والا کہے گا، یا لیتنی کنت ترابا، کہ کاش کہ میں مٹی ہوتا. یا لیتنی کنت ترابا، وہ اپنے اس حسرت کا اور اس خواہش کا اظہار کرے گا کہ میں کچھ نہ کر سکا، کاش میں مٹی ہوتا تو آج یہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے سے میں بچ جاتا. تو فرمایا کہ کاش میں مٹی ہوتا، اس سے مراد کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا. دوسرا فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کاش کہ میں تکبر نہ کرتا اور مٹی کی طرح مسکینی اور عاجزی کو اختیار کرتا، یعنی لوگوں کے پاؤں میں ہوتا. اور تیسرا کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں انسان نہیں بلکہ حیوان ہوتا، اور مجھے بھی حیوانوں کی طرح دوبارہ زندہ کرنے کے بعد مٹی بنا دیا جاتا، تو یوں میں دوزخ کے عذاب سے بچ جاتا. یا لیتنی کنت ترابا سے مراد یہ ہے. علماء نے لکھا ہے کہ جانوروں کو بھی دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور جب وہ جانور دوبارہ زندہ ہوں گے تو ان کی زندگی کے بعد پھر اللہ رب العزت ان کو حکم دے گا اور وہ جانور جو ہے وہ مٹی کر دیے جائیں گے، اور مٹی کر کے ان کا معاملہ ختم فرما دیا جائے گا. تو یہاں پر پھر وہ انسان کہے گا کہ دیکھو یہ تو بچ گئے، کتنے اچھے تھے یہ جانور ہو کر، کتنے اچھے تھے، یہ حیوان ہو کر جو ہے وہ کتنے فائدے میں رہے کہ ان کو کوئی حساب کتاب نہیں دینا پڑا اور یہ مٹی ہو گئے. تو ان کو جب مٹی ہوتا دیکھیں گے تو انسان کہے گا کہ کاش کہ میں بھی مٹی ہوتا، میں حیوان ہوتا. تو آپ دیکھیے کہ آج ہم دوسروں کو کمتر دکھانے کے لیے اس کو حیوان اور جانور سے تعبیر کرتے ہیں، اور قیامت کا دن جب آئے گا کہ جس کو کوئی جھٹلا نہیں سکے گا، اس دن وہ بندہ اس بات کا اقرار کر رہا ہوگا، خواہش کا اظہار کر رہا ہوگا کہ کاش میں انسان نہ ہوتا، میں جانور ہوتا. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ اس خواہش کا اظہار کرے گا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اس دن رب کا جو قہر ہے، رب کا جو جلال ہے، رب کا جو غصہ ہے، وہ کس قدر عروج پر ہوگا. یہ آیات ہمیں اس جانب متوجہ کرتی ہیں. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی کہا کرتے تھے کہ کاش کہ میں ایک تنکا ہوتا اور ہوا کبھی مجھے اڑا کر یہاں سے اٹھا کر دوسری سمت بھیجتی، کاش کہ میں کوئی پرندہ ہوتا کہ میں ایک درخت سے اڑ کر دوسرے درخت پر جا بیٹھتا، اللہ کے عذاب سے میں محفوظ رہتا. اتنی جلیل القدر ہستیاں رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے اس قدر خوف زدہ ہوں، تو پھر ہمیں اپنے رب سے کتنا ڈرنا چاہیے. دیکھیں یہ بات بڑی نمایاں اور واضح ہے. میں نے عصر کی نماز میں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر کسی موقع پر کسی صحابی کو شفقت فرماتے ہوئے تنبیہ فرماتے تھے، ان کو جو ہے تھوڑا سا اونچی آواز میں ان کو جھڑک دیتے تھے، یا ایک ڈانٹ کا ایلیمنٹ حضور کی بات میں ہوتا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بعد دعا فرمایا کرتے. اور دعا کیا ہوتی؟ اے اللہ میری اس جھڑک کو، میری اس سختی کو، یا میری اس تنبیہ کو قیامت کے دن ان کے حساب کے لیے آسان فرما دینا. انہوں نے یہاں میری اس تنبیہ کو پسند کیا ہے اور قبول کیا ہے، یا اللہ اس کی برکت سے کل ان کا معاملہ
آسان فرما دینا۔ یہ حضور رحمت للعالمین ذات کی رحمت ہے، اور جس رب نے محبوب کائنات کو رحمت للعالمین بنایا ہے، آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ وہ کتنا رحمان اور وہ کتنا رحیم ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ ذکر کیا کہ جب اس کا قریب المرگ وقت آیا، مرنے کے قریب ہوا، تو اس نے اپنی اولاد کو بلایا اور ان کو وصیت کی، اور وصیت کرتے ہوئے اس نے کہا کہ میں جب مر جاؤں تو مجھے زمین میں دفن مت کرنا، میرے جسم کو جلا دینا، اور میرا جسم جب جل جائے، راکھ ہو جائے، تو پھر اس راکھ کو ہوا میں اڑا دینا، اور اس لیے کہ میں راکھ ہو جاؤں گا تو اللہ کے سامنے حاضر ہونے سے بچ جاؤں گا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اولاد نے وصیت پر عمل کیا، باپ کے جسم کو جلایا، اور جب وہ راکھ ہو گئی تو انہوں نے اس راکھ کو پوری زمین پر ہواؤں میں اڑا کر بکھیر دیا۔ اللہ رب العزت قادر مطلق ہے، جو عدم سے وجود بخشنے پر قدرت اور طاقت رکھتا ہے، پھر وہ وجود کو دوبارہ وجود کیسے نہیں دے سکتا؟ تو فرمایا کہ جب وہ سب معاملہ وصیت کا ہو چکا تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کے جسم کے ذرات کو جمع کیا جائے، اور پھر رب کے حکم سے وہ سارے زمین پر پھیلے ہوئے ذرات جمع ہو گئے اور اس انسان کو رب کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ یہاں پر فقہا نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں جس طرح سے اس کا تھم کسی اور سے میچ نہیں کرتا ہے، اسی طرح انسان کی ریڑھ کی ہڈی میں اللہ نے ایٹم نما ایک چھوٹا سا پارٹیکل رکھا ہے جس کو عجب الذنب کہتے ہیں۔ فرمایا وہ بھی ہر انسان کا اپنا اپنا جدا ہے، اور اس انسان کا اپنا اپنا یکتا ہے۔ یہ جو آپ کی آنکھ کا ڈھیلا ہے، یہ بھی ہر انسان کا ایک دوسرے سے جدا ہے، یہ تھم بھی ایک دوسرے سے جدا ہے۔ اور اس کی اگر مثال دیکھنی ہو تو آج کل موبائل ہمارے سامنے ہے کہ آپ کی آنکھیں اس سے 4 ہوتی ہیں تو پھر وہ آپ کی بات مان لیتا ہے، آپ کا انگوٹھا لگتا ہے تو وہ آپ کی بات کو تسلیم کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ تفریقات ہر انسان میں اللہ نے پیدا فرمائی، تو ایک وہ ایٹم جنما پارٹیکل عجب الذنب کہلاتا ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت قیامت کے دن ہر انسان کے اس ذرے میں مقناطیسی قوت کو پیدا فرما دے گا، اور اس جسم کے ذرات زمین پر کہیں بھی ہوں گے، وہ اس میں اتنی کشش پیدا ہو جائے گی کہ اس کے سارے ذرات اس کے ساتھ مل جائیں گے، اور وہ پوری ایک انسان کی صورت میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ جب اس بندے کو پیش کیا گیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تجھے اس عمل کے کرنے پر کس چیز نے مجبور کیا؟ تو اس نے جواب میں کہا مخافتک یا رب، تیرے خوف نے مجھے یہ کرنے پر مجبور کیا، کہ مجھے یہ ڈر تھا کہ میں تیری بارگاہ میں کیسے حاضر ہوں گا، تیرا خوف مجھے آیا کہ میں تجھے جواب کیسے دوں گا، مخافتک یا رب، تیرے خوف کی وجہ سے میں نے یہ عمل کروایا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرشتوں کو گواہ بنا کر فرماتا ہے یہ مجھ سے ڈرا، تم سارے گواہ ہو جاؤ، میں نے اس کی مغفرت فرما دی۔ دیکھیے اللہ کا خوف ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے۔ آج اس کا خوف کسی کو حاصل ہو جائے تو کل قیامت کے دن جو ہے وہ ہمارے لیے اس طرح سے بخشش اور معافی کا سامان ہو جائے۔ اسی لیے قیامت کے خوف سے، رب کی پکڑ کے ڈر سے انسان جب آنسو بہاتا ہے تو اللہ رب العزت کو ندامت کے آنسو پسند آتے ہیں۔ روایت آپ کے سامنے ہے جس میں کریم لجپال امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ندامت کا آنسو اگر مکھی کے پر کے برابر ہی کیوں نہ ہو، فرمایا رب ذوالجلال کے جلال کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کافی ہو جاتا۔ تو لیکن وہ ندامت کا آنسو ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ اس کا انتظار فرماتا ہے۔ یہ شب قدر کی یہ جو راتیں ہیں یہ ہمیں اسی جانب تو ابھار رہی ہیں، ہمیں بلاتی ہیں کہ رب معاف کرنا چاہتا ہے، تم بھی معافی لینے کو تیار ہو، اور رب معاف کرنا چاہے اور ہم معافی نہ لینا چاہتے ہوں تو پھر آپ بتائیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ یہ سورہ نازعات میں، سورہ نبا میں اللہ رب العزت نے یہ ساری تفصیل ذکر فرمائی، اور آخر میں فرمایا کہ وہ تمنا کرے گا کہ کاش کہ میں مٹی ہوتا۔ النازعات غرقا، یہ فرشتوں کی قسم کھائی گئی ہے۔ نازعات فرشتوں کا نام ذکر کیا گیا، اور فرمایا کہ ان فرشتوں کو کی قسم کہ جو ڈوب کر کھینچ لیتے ہیں۔ والنازعات غرقا، اسی نسبت سے اس صورت کا نام نازعات ذکر کیا گیا۔ والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا، یہ ساری قسمیں کھا کر جو فرشتے مختلف ڈیوٹیز پر مامور ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا، اور پھر دوبارہ سے انہی قیامت کے احوال کو ذکر کیا گیا ہے۔ اور پھر یہ ساری تفصیل اس سورہ نازعات میں ایک دفعہ دوبارہ
جو ہے وہ ممکن کی گئی اور اسی کو ذکر کیا گیا. اور آخر میں فرمایا کہ جو وقوع قیامت کو محال سمجھتے ہیں کہ ممکن نہیں ہے کہ قیامت بپا ہو، تو یہاں فرمایا کہ جیسے رب عدم سے وجود بخشنے پر قدرت رکھتا ہے، اسی طرح سے تمہارے وجود کو وہ دوبارہ وہی شکل دے کر اپنی بارگاہ میں حاضر کرے گا. اگلی سورت جو ہے سورہ عبسہ ہے، سورہ عبسہ. اچھا، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں اور وہ نابینا صحابی تھے، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نابینا تھے تو حضور جو ہے قریش مکہ کو تبلیغ فرما رہے تھے اور انہیں نہیں معلوم تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ مصروف بیٹھے ہیں. تو یہ آئے اور آ کر مجلس میں بیٹھ کر حضور سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ مجھے نصیحت فرمائی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے صرف نظر فرمایا اور تبلیغ فرماتے رہے. انہوں نے پھر دوبارہ ارشاد فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ مجھے نصیحت فرمائیے، مجھے تبلیغ کیجیے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی جانب توجہ رہے جہاں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مصروف اور مشغول تھے. تو یہ آیات اس واقعے کی جانب اشارہ کرتی ہیں، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، یعنی اس جانب فرمایا کہ محبوب آپ بڑے لوگوں کو تبلیغ کرتے ہوئے ان غریبوں اور ناداروں سے نظر نہ پھیریے، صرف نظر نہ فرمائیے، ان کی جانب بھی اپنی نظر شفقت کو قائم رکھیے. یہ بھی آیات نازل ہوئیں تو اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کا جناب عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاص طور پر ریگارڈ فرمایا کرتے تھے. اور جب کبھی بھی یہ آتے تھے تو ان کو یہ اجازت دی گئی کہ آپ جب بھی آئیں گے تو میری مجلس میں میرے قریب آ کر بیٹھیں گے. اور پھر اس کے بعد ان کو مزید یہ حیثیت حاصل تھی کہ جب یہ آتے تھے تو آپ ان سے بطور خاص پوچھا کرتے تھے کہ عبداللہ بن ام مکتوم تمہیں کوئی کام ہے تو بتاؤ، اس لیے کہ تمہارا کام کرنے اور تمہیں وقت دینے کا حکم میرے رب نے مجھے دیا ہے. کیا لوگ تھے، کیا صحابہ تھے، اللہ اکبر، کیا اخلاص تھا ان کا. یعنی دین سیکھنے کے لیے وہ آ رہے ہوں اور حضور اپنی اس طبیعت اور مزاج کے اعتبار سے تبلیغ میں مشقت فرما رہے ہوں، ایک دوسرے پورے طبقے کو آپ تبلیغ فرما رہے ہوں، تو رب ذوالجلال اس موقع پر فرمایا محبوب یہ بڑے دل سے آپ کے پاس آیا بیٹھا ہے، آپ کیوں تو اسی جانب متوجہ ہوتے ہیں، آپ ذرا اس کی جانب بھی نظر شفقت فرمائیے نا. تو جب یہ آیات نازل ہوئی تو حضور جب بھی یہ آتے تو فرماتے یہ وہ ہے جس کے لیے حضور اللہ نے مجھے عبس وتولی ان جاءہ الاعمی کے کلمات کہے ہیں. اور پھر دیکھیے تھے نابینا لیکن دل اتنا روشن اور منور تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 غزوات کے موقع پر، کہ جب غزوات کے لیے حضور تشریف لے کر گئے تو 2 غزوات میں انہیں اپنا مدینہ المنورہ میں نائب بنا کر چھوڑا. جناب عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگرچہ نابینا تھے لیکن اس کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ المنورہ میں انہیں اپنا نائب اور اپنی نیابت عطا فرما کر جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جسمانی کمزوری کبھی بھی ایمان کی بلندی میں حائل نہیں ہوا کرتی. اللہ جس کو چاہے اسے مقام رفعت اور بلندی عطا فرماتا ہے. پھر اس کے بعد اگلی سورت سورت التکویر ہے. التکویر اسے کہا گیا اور اس میں لفظ ہے کورت اور اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو لپیٹ دینا. تکویر کا معنی ہے لپیٹنا اور کورت لپیٹ دیا جانا. اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ لیا جائے گا تو اس کی جانب اشارہ ہے. تو یہ سورت کورت کہلائی، سورہ تکویر بھی اس کو کہا جاتا ہے. تو یہ اس ہولناکی کو ذکر کیا گیا ہے کہ کس طرح سے اس سورج کو لپیٹ لیا جائے گا. اور اس سورت میں وہ آیت مبارکہ ہے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ اس دن ان ننھی بچیوں سے کہ جنہیں زندہ درگور کیا گیا، ان بچیوں سے پوچھا جائے گا تمہارا کیا جرم تھا کہ جس کی وجہ سے تمہیں زندہ درگور کیا گیا. تو یہاں مفسرین نے فرمایا کہ رب کو یہ عمل قیامت کے دن اس قدر جو ہے ناراضگی کا سبب ہوگا کہ اللہ ایسے بندے کی جانب توجہ ہی نہیں کرے گا کہ مجرم سے نہیں پوچھے گا کہ تو نے یہ کیوں کیا، بلکہ اللہ رب العزت دوسری سے مظلوم سے پوچھے گا کہ تیرے ساتھ یہ کیوں کیا گیا تھا. یعنی یہ اظہار ہوگا کہ اللہ ان سے کلام کرنا بھی قیامت کے دن پسند نہیں فرمائے گا. اچھا، اب یہ اس کی ایکسٹریم پوزیشن ہے کہ یہ استعارہ بن گیا نا ایک اعتبار سے، بیٹی کو حقارت کی نظر سے دیکھنا،
بیٹے کو بیٹی پر فوقیت اور اہمیت دیتے ہوئے بیٹی کے حقوق کی ادائیگی نہ کرنا، یہ ایک ایکسٹریم پوزیشن ذکر کر دی گئی کہ اللہ ان لوگوں سے ناراض ہے کہ جس نے اس عورت ذات کو ان کا رتبہ نہیں دیا اور بچیوں کو زندہ درگور کیا۔ فرمایا پھر اس کے تحت وہ سارے احکام آتے ہیں کہ جس نے جہاں جہاں عورت کے ساتھ بیٹی کے ساتھ ناانصافی کی تو اللہ رب العزت اسی اعتبار سے قیامت کے دن ان سے اپنی ناراضگی کا اظہار فرمائے گا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ پھر میں اپنی ماں اور بہنوں بیٹیوں سے کہتا ہوں آپ کی بات تو کل قیامت کے دن بھی کی جا رہی ہوگی، اور آپ کہیں کہ اسلام نے ہمیں حق نہیں دیا، تو اس دن مردوں کی نہیں، اس دن بھی بات جو کی جا رہی ہوگی عورت کے حقوق کی ہوگی۔ اور کریم لجپال امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے کر جا رہے ہیں تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ عورتوں کے معاملے میں اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، یعنی ان کے حقوق کی پاسداری کرو اور ان کے حقوق کو ادا کرو۔ وراثت میں ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو اور بچیوں کو حقوق نہ دینے کا رواج دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور جب آپ سے کہا جاتا ہے کسی سے کہ جناب وراثت میں ان کا بھی حصہ ہے تو جواب دیا جاتا ہے کہ بھائی ہم نے اتنے پیسے لگا کر ان کی شادی کر دی تھی، لہٰذا جو ان کو دینا تھا وہ ان کو ہم دے چکے، اب اس مال میں سے ان کو کوئی حصہ ملنے والا نہیں ہے۔ نہ دے آج کوئی بھی باپ اپنی بیٹی کو حصہ، بھائی اپنی بہن کو نہ دے حصہ، یہ آیت بتاتی ہے رب دلوائے گا حصہ، رب دلوائے گا حصہ۔ رب پوچھے گا کہ جو تجھ سے زیادتی ہوئی ہے آج اس کا ان کو انصاف کرنا ہوگا اور ان کو اس کا بدلہ دینا ہوگا۔ تو سورہ کوثر کے بعد اگلی سورت الانفطار، تو انفطار کا معنی پھٹ جانا، کھل جانا، شگاف پڑ جانا۔ تو فرمایا اذا السماء انفطرت، کہ جب آسمان پھٹ جائے گا۔ یہ ساری آیت سورتیں مرسلات سے لے کر یہاں تک آپ دیکھیں گے کہ اس میں قیامت ہی کے مختلف کیفیات اور زاویے ذکر کیے جا رہے ہیں۔ کبھی اس قیامت کو سورج کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، کبھی آسمان کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، کبھی لوگوں کے چہروں کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے کہ کسی کا چہرہ مسفرہ ہوگا، یعنی سیاہی مال ہو جائے گا، پھٹکار پڑی ہوگی، اور فرمایا کچھ کے چہرے ہوں گے مستبشرہ، کھلتے ہوئے چہرے ہوں گے، کسی کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا، کسی کے الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا۔ تو فرمایا یہ ساری تفصیل ان صورتوں میں چل رہی ہے۔ اگلی صورت المطففین ہے، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی خرابی ذکر کی گئی۔ ویل للمطففین، تباہی ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ناپنے میں اور تولنے میں کمی کرتے ہیں۔ تو اس اخلاقی برائی کی نسبت سے اس سورہ کا نام سورہ مطففین ذکر کیا گیا ہے، اور یہ ساری بات یہاں ذکر ہو رہی ہے۔ اور آگے چلتے ہوئے ابرار صلحاء کا تذکرہ ہے، ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون، اور آگے ساری تفصیل۔ سورہ انفطار میں بھی ابرار کا تذکرہ ہے، اور ابرار نیکوکار لوگوں کو کہتے ہیں۔ ابرار سے ایک اور درجہ اوپر ہوتا ہے کہ جس کو مقربین کہا جاتا ہے۔ تو حسنات الابراری سیئات المقربین، یہ ایک صوفیاء کے ہاں اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ جو مقربین ہوتے ہیں وہ اگر ابرار جیسی نیکی کر بھی لیں تو مقربین کے لیے وہ نیکی نہیں ہے، وہ ان کے لیے جرم ہے کہ تمہارا درجہ اتنا ہے اور اتنا معمولی سا کام۔ تو حسنات الابراری سیئات المقربین کی یہ اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ آگے سورہ انشقاق ہے، تو وہاں انفطار تھا، یہاں انشقاق ہے، دونوں کا معنی پھٹ جانا ہے۔ اذا الشمس اذا السماء شقت، شق جیسے آپ کہتے ہیں پھٹ گئی کوئی چیز، کھل جانا، دراڑ پڑ جانا۔ اذا السماء شقت واذنت لربها وحقت، تو یہ ان ساری صورتوں میں یہی تمام چیزیں ذکر کی گئی ہیں۔ اس صورت میں سجدہ تلاوت آئے گا، آج اعلان نہیں کیا جائے گا۔ سورہ بروج، یہ ہماری طرف سے رعایت سمجھیں کہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ بھائی اس رکعت میں سجدہ کروں گا، اگر نہ ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ جاگتے رہیں اور آپ کو پتہ ہو کہ جناب امام صاحب نے اب تکبیر اونچی کہی ہے یا لمبی کر دی ہے، تو اب یہ رکوع کی تکبیر نہیں ہے، یہ سجدے کی تکبیر ہے، تو آپ کو خود کو الرٹ رہنا ہوگا۔ تو اب آگے 12 تو ہو گئے، یاد نہیں رہا کہ یہ امتحان آپ سے لیا جائے، لیکن اب آگے 2 سجدے رہ گئے، ان کا اعلان نہیں کیا جائے گا۔ سورہ انشقاق میں ایک سجدہ آئے گا۔ پھر اس کے بعد سورۃ البروج ہے، سلطان جو حمیر کا آخری بادشاہ ہے اس کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ اس نے جو ہے اللہ اکبر، یہاں فرمایا کہ اس نے 20,000 افراد کو، 20,000 کے قریب افراد کو صرف اس جرم میں کہ انہوں نے ایک اللہ کو مان لیا تھا۔ یہ زمانہ فطرت کی بات ہو رہی ہے، زمانہ قدیم کی مسلمانوں کا تذکرہ نہیں، زمانہ قدیم کی بات ہو رہی ہے۔ جو سلطان حمیر آخری بادشاہ ہے،
اس کے واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ 20,000 لوگوں کے لیے اس نے خندق کھدوائی تھی، اور خندق کھدوانے کے بعد اس میں ان کو زندہ ڈال کر آگ لگا دی تھی اور جلا دیا تھا ان کو. تو اب جو ہے تاریخ کے اس واقعے کو قرآن نے ذکر کیا ہے. والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود. یہ ساری تفصیل ذکر کی گئی. تو اب انسان حیرت میں مبتلا ہوتا ہے کہ یار 20,000 لوگوں کو زندہ جلایا گیا، کیسے زندہ جلایا گیا ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ اب ہمیں حیرت نہیں ہونی چاہیے. 1.5 سال سے زیادہ ہو گیا غزہ کے مسلمانوں پر آگ ہی برسائی جا رہی ہے، انہیں زندہ جلایا جا رہا ہے. ادھر وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور اوپر سے بمبارڈمنٹ ہو جاتی. ادھر ماں اپنی اولاد کو دودھ پلانے کے لیے بیٹھتی ہے اور اوپر سے ان پر بم ڈال دیا جاتا ہے. ادھر ان کو علاج معالجے کے لیے ہسپتال میں داخل کروایا جاتا ہے، اس ہسپتال پر آگ برسا دی جاتی ہے. ان 20,000 پر تعجب کرنے والے انسان کو ذرا دیکھنا چاہیے کہ اس سے بڑے ظلم اس دور میں قرب قیامت میں ہو رہے ہیں. تو فرمایا کہ یہ سورۃ البروج نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جو ایمان سے ٹس سے بس نہیں ہوئے، جل گئے، جان دے دی، لیکن انہوں نے کہا کہ رب کو مان لیا ہے تو اب ہم اس کو مان کر ہی رہیں گے، اب ہم پیچھے ہٹیں گے نہیں ہیں. گویا کہ ایسے ہی لگتا ہے کہ آج ساری امت کا قرض غزہ کے مسلمان چکا رہے ہیں. تم اپنی موج مستی میں لگے رہو، تم اپنی عیاشیوں میں لگے رہو، لیکن کل قیامت کے دن نام ہمارا ہی ہوگا کہ مولا تو ہم پر امتحان ڈالتا رہا، ہم برداشت کرتے رہے. لیکن اپنی زمین سے بے وفائی نہیں کی، اپنی زمین سے انہوں نے بے وفائی نہیں کی، اور اس زمین سے بے وفائی نہیں کی کہ جو انبیاء کی سرزمین ہے، جس کے وارث اللہ کے نبی تھے. ہم جان دے دیں گے، زمین نہیں چھوڑیں گے، اس لیے کہ یہ زمین ہمارا حق ہے. ہم مسجد اقصی اور بیت المقدس کسی اور کے ہاتھ میں جانے نہیں دیں گے. ہم بھی مٹ جائیں گے، ہم اپنی نسلوں کو بھی قربان کر دیں گے، لیکن اللہ سے ہم بے وفائی نہیں کریں گے. ہم ان کے لیے کتنا تڑپ رہے ہیں، ہمارے لیے ہمارے دلوں میں ان کے لیے کتنے جذبات موجود ہیں، پائے جاتے ہیں. ہمیں ان کا کتنا احساس ہے، کتنا احساس نہیں ہے. ہمیں خود اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے. ہم تو ان پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرنے کا بھی احساس اور جذبہ نہیں رکھتے کہ جن سے باقاعدہ آگ بھر کر جہازوں کے ذریعے سے ان پر بم برسائے جاتے ہیں. ہم تو ان کے معاون اور مددگار بنے ہوئے ہیں. اللہ رب العزت قیامت کے دن اس پوچھ سے اور اس سوال سے ہمیں بچائے کہ تمہارے وہ مسلمان بھائی تمہیں مدد کے لیے پکار رہے تھے اور تڑپ رہے تھے، تمہارے دل میں اتنا بھی جذبہ نہیں تھا کہ ان کے لیے آنسو بہا دو؟ تمہارے جو ہے نا دل اتنے مردہ ہو گئے تھے کہ تمہیں ان کی تکلیف کا احساس ہی نہیں ہوا کہ جبکہ میرے محبوب نے کہا تھا کہ تم ایک جسم کی مانند ہو، تمہارے پاؤں میں کانٹا چبھا تو تمہاری آنکھوں میں سے آنسو نکلے، لیکن تمہارا بیت المقدس کاٹ دیا گیا اور تمہاری آنکھوں سے آنسو تک نہیں نکلے. سوال کیا جائے گا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہمیں اس پر ضرور غور کرنا چاہیے. اس کے بعد سورۃ الطارق ہے، قسم ہے آسمان کی، والسماء والطارق، اور ستاروں کی جو رات کو چمکتے ہیں، ان طارق ستاروں کی، النجم الثاقب، اور ساری تفصیل ان ستاروں کے حوالے سے ذکر کی گئی. اور یہاں فرمایا کہ یہ جو تارے ہیں یہ نگران اور محافظ بھی ہیں. تو اس کو یہاں تفصیل سے ذکر کیا گیا. وہ جو ہم نے پہلے بھی بات ذکر کی تھی کہ جنات پہلے چلے جاتے تھے آگے، لیکن اس کے بعد ان پر آگ برسائی جاتی تھی، جس کو آپ صحاب ثاقب بھی کہہ رہے ہوتے ہیں اور النجم الثاقب بھی کہا جا رہا ہوتا ہے. سورۃ الاعلیٰ ہے، سورۃ الغاشیہ ہے. رکعتیں پوری ہو گئیں تو یہاں تک، نہیں تو پھر آگے بھی تلاوت ہو جائے گی انشاءاللہ. بقیہ کل. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق